السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی وصیہ و وزیرہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین یعصب الدین امیر المؤمنین امام المتقین قائد الغر المحجلین سید الاوصیاء علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العلي العظيم۔ محترم ناظرین اور سامعین، آپ تمام کی خدمت میں بالعموم اور خاص طور سے اپنے زمانے کے امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے جد حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس شہادت جان گداز کے موقع پر۔ قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آج درخواست گزار جناب سید محمد حسین نقوی ہیں عرف کرنل صاحب، ان کی طرف سے ہے۔ خداوند عالم ان کے والدین کے گناہ معاف فرمائے، ان کے درجات عالی ہیں متعالی فرمائے، اور ان کے بھائی اور ان کی سسٹر خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے۔ سید مجید حسین نقوی، سیدہ کنیز کبریٰ، سیدہ رخسانہ پروین اور سید حیدر نقوی اور ان کی فیملی کے جملہ جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے گناہ معاف فرمائے اور ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے۔ اور ایسے ہی آج وفات پا گئی ہیں جناب سید محترم اصغر زیدی صاحب کی وائف کی چچی ہیں سیدہ عشرت زہرا بنت سید نذیر علی شاہ، خداوند عالم ان کو جوار سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ نصیب فرمائے۔ ان کے لیے نماز وحشت قبر کی بھی درخواست ہے، اور ایسے ہی سید مظفر کی والدہ اور ان کی ساس ہیں، اور مرحوم عبدالستار اور دیگر ادارے کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ تمام حاضرین کے مرحومین اور کے لیے بالعموم اور خاص طور سے جو درخواست گزار ہیں ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ خداوند متعال مرحومین کے درجات بلند فرمائے، بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ سید عطر کاظمی صاحب ہیں، سید جناب خاص طور سے جناب سید عابد کاظمی صاحب کے چچا ہیں علامہ سید اظہر حسین کاظمی صاحب، وہ ان دنوں شدید علیل ہیں اور ہاسپٹلائزڈ ہیں اور انٹینسیو کیئر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ اور
جملہ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عنایت فرمائے۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں آج حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت سے متعلق، خاص طور سے چونکہ ہماری گفتگو قرآن سے متعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں العلی مع القرآن والقرآن مع العلی۔ اور کتنا حسین امتزاج ہے کہ یہ سعادت کسی اور کو نہیں ملی سوائے حضرت امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ملی ہے۔ اور وہ روایات میں یہ درج ہے کہ جو آئے بھی خانہ خدا میں ہیں اور گئے بھی خانہ خدا سے ہیں، یہ شرف صرف امیر المؤمنین کو ہے۔ اور آج کی شب جو کہ لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، نزول قرآن کی رات بھی ہے، اور ساتھ ساتھ شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شب بھی ہے، اور یہ شبہائے قدر میں سے ایک شب ہے جو 1000 سال سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس رات کا عمل۔ لہٰذا اس رات میں عزاداری سید الشہداء کا ثواب بھی 1000 مہینے کے برابر ہے، تسبیحات کا ثواب، تلاوت قرآن مجید کا ثواب، آپ کی دعاؤں کا، مناجات کا اور تمام چیزوں کا ثواب 1000 مہینے کے برابر ہے، چونکہ یہ رات لیلۃ القدر میں آتی ہے۔ لیکن کتنا بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو اعمال نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ امیر المؤمنین کی شہادت ہے، اور جب کسی کے ہاں کوئی شہید ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو ان گھر والوں کو نہ نماز یاد رہتی ہے نہ عبادت یاد رہتی ہے، جبکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو آخری لمحے بھی عبادت پروردگار کیا کرتا ہے۔ لہٰذا ایسے اشخاص کی باتوں پر کان مت دھریے، بلکہ اس رات عبادت کی رات بھی ہے، عزاداری کی رات بھی ہے، گریے کی رات بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں اور مناجات کی شب ہے اور لیلۃ القدر کی شب ہے۔ اگر اس ایک رات آپ عزاداری کرتے ہیں، ایک رات گریہ کرتے ہیں، آہ و بکا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس کا ثواب 1000 مہینے کے برابر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کتنا خوبصورت موقع ہے، اور یہ اہل بیت کا وہ گھرانہ ہے کہ ان کے گھرانے میں ایک کیا اگر 72 لاشیں بھی پڑے ہوں تو یہ گھرانہ ایسا ہے کہ یہ نماز کو کسی طور پر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جبکہ کربلا میں آخری شب امیر المؤمنین کے اس فرزند نے فرمایا، سید الشہداء نے، کہ مجھے قرآن مجید سے بہت لگاؤ ہے، مجھے تلاوت قرآن مجید سے بہت دل لگی ہے، لہٰذا آپ نے ایک شب کی انہیں مہلت دی دشمنان کو، اور خود عبادت پروردگار کے لیے اس وقت کا انتخاب کیا۔ چنانچہ ساری رات، حتیٰ کہ جب مارکہ کارزار بالکل ایک دم گرم تھا تو تب بھی وقفہ نماز کر کے آپ نے نماز کو ادا کیا۔ عبادت پروردگار سے اس قدر اہل بیت کو لگاؤ ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مسجد میں جو شہادت ہوتی ہے، آپ کو شہید محراب کہا جاتا ہے، کہ جو محراب مسجد میں اس درجۂ شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ اور یہ تو ان دشمنان کا پروپیگنڈا ہے جو حاکم شام کے زرخرید لوگ تھے، ان کا پروپیگنڈا تھا کہ جب امیر المؤمنین کی شہادت کی خبر وہاں پہنچی تو لوگ ایک دوسرے سے تصدیق کرنے لگے تھے کہ واقعاً کیا علی مسجد جایا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، کہ جو آیا بھی خانہ خدا میں ہے، جا بھی خانہ خدا سے رہا ہے۔ اور جس امیر المؤمنین کا یہ فرمان ہے کہ اگر مجھے 2 آپشن دیے جائیں، ایک آپشن یہ کہ آپ جنت میں ٹھہرنا پسند کریے، اور دوسرا آپشن کہ آپ اللہ کے گھر میں ٹھہرنا پسند کریے، تو آپ کس کو چوز کریں گے، کس کو پسند کریں گے؟ تو امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے گھر میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں جنت میں جا کر رہوں۔ جب کسی نے سوال کیا کیوں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر میں جنت میں جاتا ہوں تو میرا نفس خوش ہوتا ہے، میری روح خوشحال ہوگی،
لیکن اگر میں خانہ خدا میں بیٹھتا ہوں تو یہ میرا رحمان خوش ہوتا ہے، عبادت کی شب ہے، پروردگار عالم کی عبادت اور مناجات اور دعاؤں انشاءاللہ آئندہ آنے والی شب میں ہم انشاءاللہ شب قدر میں اور اس کے بعد کی راتوں میں مناجات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پڑھیں گے۔ آئیے، چونکہ قرآن اور علی کا کیا ساتھ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں علی کا تذکرہ نہیں ہے، آئیے میں نے کچھ آیات کا انتخاب کیا ہے۔ ایک بہت اچھے مفسر اور رائٹر ہیں، انہوں نے تقریباً 1000 آیات کو ایسی ہیں جنہیں جمع کیا ہے ایک مقام پر، اور انہوں نے کہا یہ سارے کے سارے امیر المؤمنین کے قرآنی نام ہیں، قرآنی نام ہیں۔ جیسا کہ کوئی نام ہو سکتا ہے جو آپ کو اپنے والدین دیتے ہیں، کوئی اہل محلہ دیتے ہیں، کوئی آپ کو اسکول والے دیتے ہیں، کوئی آپ ہر آدمی نے اپنا الگ نام رکھا ہوتا ہے شہرت کے لیے۔ جتنے بھی جو جسے کہا جائے کہ سٹارز ہوتے ہیں، ان کا اپنا نام اور ہے، دوسرا اور ہے، تو علی سے بڑھ کر کون سٹار ہے کہ جو ہر میدان کا سٹار رہا۔ جب خانہ خدا میں آئے تو یہاں ایک خوبصورت جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور یہ سیرت امیر المؤمنین کا جملہ ہے، اور پھر یہیں سے میں آگے بڑھتا ہوں۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو جیسا ہی آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے، یہ جملہ بارہا آپ نے سنا ہے فضیلت کا، لیکن میں جس چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت جو گلوبلی پوری دنیا کی صورتحال ہے، ایک تو کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ ذہنی طور پر بھی پریشان ہیں، اور جسمانی طور پر یقیناً وہ تو ہیں ہی ہیں پریشان۔ خداوند عالم اس مصیبت سے، اس آفت سے سب کو نکالے جلد از جلد۔ لیکن جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی کچھ سنائیے، کچھ سنائیے۔ بھلا کوئی شخص تیسرے دن اپنے کسی بچے سے کہتا ہے بچے مجھے کچھ سناؤ، ایون کہ اگر آپ کے بچے کو کہا جائے کہ بتائیے آپ کے بابا کا نام کیا ہے تو اسے وہ بھی نہیں معلوم ہوتا، لیکن جو تیسرے دن آنے کے بعد صرف اپنے بابا کا نام ہی نہیں بلکہ اللہ کا کلام سنائے، اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ وہی ہے جو کاتب وحی ہے، وہی ہے کہ جو تنزیل قرآن کا عالم ہے، وہ امیر المؤمنین ہی ہیں کہ جو تعویل قرآن کے عالم ہیں، اور وہی امیر المؤمنین ہیں جن کا ادعا یہ ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا قرآن کی کون سی آیت پہاڑ پہ آئی ہے، کون سی میدان میں آئی ہے، کون سی جنگ میں آئی ہے، کون سی حالت امن میں آئی ہے، کون سی مکہ میں ہے، کون سی مدینہ میں ہے، یہ مجھ سے پوچھو۔ یہ امیر المؤمنین ہیں کہ جو ارشاد فرماتے ہیں اس قرآن کی ہر آیت کا مجھے علم ہے، مجھے معلوم ہے اس کا ناسخ کون ہے، منسوخ کون ہے، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، مطلق کہاں ہے، مقید کہاں ہے، اور مختلف خطابات ہیں اس کے فصاحت اور بلاغت کے عنوان سے، اور کون سی آیت کے اندر باطن کتنے ہیں، کتنے پیٹ، کتنے راز چھپے ہیں، کون کون سی تعویلیں ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی قرآن مجید ہیں، چاہے کسی مسلک کا ہو، اس کے شروع میں جو حروف مقطعات ہوتے ہیں، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، الف لام را، یہ حروف طٰہٰ، یہ جتنے بھی حروف ہیں، یاسین، ان کے میننگ نہیں ہوتے۔ آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کہ ٹرانسلیشن میں ان کی کہیں ٹرانسلیشن ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور فرد کو معلوم ہی نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ یہ قرآن مجید میں العیاذ باللہ کہ یہ فضول الفاظ ہیں اس لیے ان کا ترجمہ نہیں کیا گیا، تو یہ سراسر قرآن مجید کی اہانت ہوگی، کلام اللہ کی توہین ہوگی۔ ہاں، یوں کہیے کہ ہمیں ان الفاظ کا رمز نہیں معلوم، ان الفاظ کے جو حروف مقطعات کے اندر رموز ہیں ہم ان سے آشنا نہیں ہیں، تو کیا یہ جب حدیث پر پابندی لگائی گئی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ایک اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ فضائل اہل بیت کو ماند کر دیا جائے، فضائل اہل بیت لوگوں کے ذہنوں سے مٹ جائیں، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ آپ احادیث کو چھپا سکتے ہو، لیکن جو خود مجسم، جو مرقع احادیث ہیں، جو مرقع متن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ تو لوگوں کے پاس موجود ہیں، لوگوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایون وہ آپ لوگوں کی جنہوں نے بین لگایا، آپ کی مدد کرتے رہے ہیں، کم از کم اپنے مددگار کے بارے میں تو آپ نرم گوشہ رکھتے۔
تو امیر المؤمنین جب دنیا میں تشریف لائے، رسول اللہ نے فرمایا سنائیے، تو فرمایا کیا سناؤں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ میں اس فضیلت کی طرف یقیناً وہ اپنے مقام پر موجود ہے، یہ فضیلت امیر المومنین کی ہے کہ بھلا امیر المومنین سے کسی کا کیا مقایسہ، کس کا مقایسہ ہو سکتا ہے امیر المومنین سے؟ لوگوں کو پیدائش کے وقت نہیں، اسلام لانے کے بعد 40 سال کے بعد صرف ایک سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکی، قرآن مجید کا ایک حصہ یاد نہ ہو سکا، بلکہ پورا قرآن یاد نہ ہو سکا، وہ تورات کو کیا جواب دیں گے، زبور کو کیا پڑھیں گے، انجیل کو کیا پڑھیں گے؟ یہ اگر اعجاز ہے تو امیر المومنین کا اعجاز ہے، یہ اس لعاب دہن کا اثر ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب بھی آپ ارشاد فرماتے تھے سلونی سلونی، اور جب لوگ سوال پوچھتے تھے اور آپ جواب دینے کے بعد اکثراً ایک جملہ ارشاد فرماتے اور مسرت محسوس کرتے تھے، اور وہ جملہ کیا تھا؟ آپ فرماتے تھے ھذا اثر لعاب رسول اللہ، یہ جو امیر المؤمنین اس وقت جواب دے رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب کا اثر ہے، یہ آپ کی زبان کی تاثیر ہے کہ امیر المومنین تورات بھی سنا رہے ہیں، زبور بھی، انجیل بھی۔ جو پوائنٹ ہے سیرت کا وہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اس جملے سے آپ کیا سمجھے ہیں؟ فضیلت تو آپ نے سمجھی، یقیناً آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک اور پوائنٹ اس میں پوشیدہ، اور وہ کیا کہ آتے ہی امیر المؤمنین نے ایک یہ درس دیا، اور وہ درس یہ دیا کہ یہ نہیں کہا کہ تورات پر بین لگانا چاہیے، زبور پر بین لگانا چاہیے، انجیل پر بین لگانا چاہیے، صرف قرآن ہی ہونا چاہیے، قطعاً ایسا نہیں کہا۔ چاروں کتابوں کا الگ الگ نام لینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امیر المؤمنین کی نظر میں چاروں کتابوں کے فالوور ایگزسٹ کرتے ہیں، جو ان کتابوں کو معتبر مانتے ہیں، بہرحال ان کے نزدیک وہ کتابیں معتبر ہوں گی، تو ان کو ان کے فالوورز ہیں، لیکن امیر المؤمنین کا قطعاً یہ کہنا مقصود نہیں تھا کہ میں تورات کا علم نہیں رکھتا، میں زبور کا ان کو جواب نہیں دوں گا اس لیے کہ وہ تو منسوخ ہو گئی، انجیل منسوخ ہو گئی میں اس کا جواب نہیں دوں گا، زبور منسوخ ہو گئی میں اس کی جواب نہیں دوں گا، نہیں، فرمایا منسوخ ہوئی ہے، بعد والی کتاب آئی ہے، لیکن اگر میں گزشتہ منسوخ ہونے والی کتابوں کا جواب اگر نہ دوں، چونکہ ان کے فالوور ایگزسٹ کرتے ہیں، تو میری حقانیت کیسے ثابت ہوگی؟ ایک بات، اور دوسری بات امیر المؤمنین نے فرمایا اگر یہ اشارہ ہے، اگر میری حکومت میں، میری سلطنت میں اگر کوئی اہل تورات رہتا ہے تو اہل تورات کو اپنی تورات کے مطابق مذہبی رسومات کی آزادانہ عبادت کرنے کا حق حاصل ہے، اگر کوئی اہل زبور ہے تو اہل زبور کو اپنی کتاب، اپنے عقیدے کے مطابق اپنی آزادانہ عبادت کرنے کا حق حاصل ہے، اور اگر کوئی اہل انجیل ہے تو اہل انجیل، اہل بائبل کو اپنی بائبل کے عقائد، نظریات، افکار کے مطابق اپنی مذہبی آزادی اور عبادت میں آزادانہ اختیار حاصل ہے، اور ایسے ہی جو اہل قرآن ہیں ان کو اپنے اہل قرآن کے مطابق مذہبی آزادی حاصل ہے۔ تو یہ الگ الگ، یعنی امیر المؤمنین کا بچپنے میں، یعنی 3 دن کہوں، تیسرے دن میں چاروں کتابوں سے یہ اظہار علم کرنا، یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ کتابیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کے فالوورز موجود ہیں، اگر وہ بھی آ کر مجھ سے پوچھنا چاہیں، اسے کہتے ہیں علم کا دروازہ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر مسئلہ نہ آتا ہو تو حدیث پر پابندی لگا دو، مسئلہ نہ آتا ہو تو یہ کہہ دیجئے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنا حرام ہے، اگر مسئلہ کا جواب نہ آتا ہو تو یہ کہہ دیجئے قطعاً یہ سوال آپ نے نہیں پوچھنا، آپ کا یہ سوال پوچھنا حرام ہے۔ نہیں، حرمت کے فتوے سے اور چیزیں جنم لیتی ہیں۔ آپ اپنا علم کا دروازہ کھلا چھوڑیے، اگر آپ کسی کو مطمئن کر سکتے ہیں، قانع کر سکتے ہیں تو آپ کر لیجئے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ خدا را خود قانع ہو جائیے۔ لہذا یعنی امیر المؤمنین کے اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف اقوام ایک ساتھ رہتی ہوں گی، جہاں اہل تورات والا بھی ہے، اہل زبور والا بھی ہے، اہل انجیل والا بھی ہے، اہل قرآن والا بھی ہے۔ جیسے یہاں کی آپ مثال لے لیجئے، تمام مذاہب، تمام فرق اپنے اپنے مذہب کے مطابق وہ اپنی عبادات کو اپنے عبادت خانوں میں انجام دیتے ہیں،
اور ہر ایک کا یہ حق ہے، اور ہر ایک کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنی حد تک رہے، کسی اور کے مذہب میں مداخلت کرنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن جو زمانے کا امام ہے وہ علم لدنی کا مالک ہے وہ، اور دوسری بات یہ کہ تورات کی الگ لینگویج ہے، زبور کی، بائبل کی، قرآن مجید کی۔ آئیے میں اب اگلی جانب بڑھتا ہوں، اور وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں علی کا نام نہیں ہے۔ سنیے، العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ اگر قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھنا ہے تو ذات علی کو سمجھا جائے، اور اگر ذات علی کا مجسم کردار جو ہے اگر اس کو الفاظ کی شکل میں دیکھنا چاہیں تو وہ آپ قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کی خدمت میں کچھ آیات رکھتا ہوں، ساری تو نہیں میں پڑھ سکوں گا، لیکن آیات یہاں تک ہیں کہ آپ کو لطف ضرور آئے گا ہر آیت کو۔ اس میں صرف لفظ علی نہیں ہے، لیکن قرآنی نام ایسا ہے کہ جو امیر المؤمنین کی شان میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بائے بسم اللہ میں امیر المؤمنین شامل ہیں۔ اور آپ سورہ الحمد میں آ جاتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم امیر المؤمنین کی ذات گرامی ہے۔ اور ایک اور مقام پر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ اور پھر سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور جب کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے تو ان متقین کو کوئی رہبر چاہیے، کوئی پیشوا چاہیے۔ وہ کون ہے؟ وہ امام المتقین امیر المؤمنین کی ذات گرامی ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ لوگ کتنے خام خیال ہیں کہ جو دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ کس کو؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے، متوجہ بھی نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے میرے حبیب بشارت دے دیجئے ایسے لوگوں کو جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ اور الذین آمنوا، جہاں بھی آیات الفضائل میں ہے امیر المؤمنین کا لقب ہے کہ جہاں بھی الذین آمنوا ہے اس کا سرتاج حضرت امیر المؤمنین کی ذات گرامی ہے۔ اور ایسے ہی فقال انبئونی باسمائہم ہؤلاء ان کنتم صادقین، جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اسماء کو پیش کیے گئے تو فقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبئونی باسمائہم، ان کے اسماء مجھے بتائیے جو آپ کو تعلیم دیے گئے تھے اگر آپ سچے ہیں۔ ملائکہ سے کہا تو وہ نہیں بتا سکے، تو ہم، وہ اسماء کس کے ہیں؟ وہ وہی ہیں، ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ ایک اور مقام پر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس میں بھی علی ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اس میں بھی علی ہیں کلمات میں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ زکوٰۃ دو، اس میں بھی راکع حضرت امیر المؤمنین ہیں۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو کبھی باطل سے نہ ملانا، اس لیے کہ العلی مع الحق والحق مع العلی، اس میں بھی علی ہیں۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اس میں بھی علی ہیں۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، پھر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ آپ کو ہم نے لوگوں کے لیے امام بنایا۔ امیر المؤمنین کی عدالت، امامت، انہ من المعلمین، انہ من المعلمین الکتاب، کہ امیر المؤمنین جو ہیں وہ کتاب کے معلمین میں سے ہیں۔ اور پھر انہ من المعلمین الحکمہ، امیر المؤمنین کا ایک قرآنی نام یہ ہے، وہ معلم حکمت ہیں، صرف معلم کتاب نہیں، معلم حکمت ہیں۔ ایک اور نام ہے انہ من المزکین، امیر المؤمنین جو ہیں وہ تزکیہ کرنے والے ہیں۔ جو امیر المؤمنین کی امامت، وصایت، ولایت کو مانتا ہے، پھر فالو کرتا ہے اور آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ پیوریفائی ہو جاتا ہے، یقیناً وہ مزکا ہو جاتا ہے۔ انہ من امت الوسط، اور آپ امت وسط میں سے ہیں۔ انہ من الشہداء علی الناس، آپ لوگوں کے اوپر گواہ ہیں، یہ قرآنی نام ہے۔ آپ کہیں گے آیت
قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے آپ کو درمیانی امت بنا کر بھیجا ہے، آپ عام لوگوں پر گواہ ہیں اور رسول اللہ آپ پر گواہ ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِبِرِّهِمْ، کہ یہی وہ قربا ہیں جن کے ساتھ نیکی کا، جن کے ساتھ مودت کا، جن کے ساتھ مودت کا حق ادا کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ مال خرچ کرو ذوی القربہ پر۔ اور إِنَّهُ مِنَ الْبُيُوتِ وَالْأَبْوَابِ، کہ یہ وہ گھر ہیں، یہ وہ دروازے ہیں کہ جن کے بارے اللہ نے فرمایا لَيْسَ الْبِرُّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی دیواروں کو پھلانگ کر آئیے، نیکی یہ ہے کہ آپ کسی گھر میں جانا چاہیں تو اس کے دروازے سے داخل ہوں، اور وہ دروازہ، وہ باب العلم، وہ باب حکمت، وہ صرف امیر المؤمنین کی ذات بابرکات ہے۔ یہ اور لوگ ہیں کہ جو کسی کے گھر پھلانگنے اور چھلانگنے کا ایک بہانہ حکومت کو بنا کر، عدالت کو بنا کر، اور کسی کے گھر میں پھلانگنا کہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کسی نے کسی کی پرائیویسی کا کوئی حق نہیں دیا۔ آج کل بھی بڑی بڑی عدالتوں میں مختلف جو کمپنیاں ہیں، مختلف جو سافٹ ویئر والے ہیں، ان پر یہ کیوں شکایت ہوتی ہے؟ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ کسی کی پرائیویسی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر قرآنی نام کیا ہے امیر المؤمنین کا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، یہ قرآنی نام ہے کہ جنہوں نے ایک رات بستر رسول پر سوئے اور مرضی پروردگار کو خرید لیا۔ إِنَّهُ السِّلْمُ فِي آلِ محمد، یہ آل محمد وہ پناہ گاہ ہیں کہ قرآن مجید فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اس میں۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ عروہ وثقی کون ہے؟ یہ امیر المومنین کی ذات ہے، اس میں بھی علی ہیں کہ عروہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، اور وہ لوگ کہ جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں دن کو بھی اور رات کو بھی، علناً بھی اور خفیہ طریقے سے بھی۔ یہ امیر المؤمنین کی ذات ہی ہے کہ جنہوں نے رات کے اندھیرے میں بھی اپنا مال خرچ کیا، دن کی روشنی میں بھی۔ آپ کہیں گے دن کی روشنی میں کیا خرچ کیا؟ ہمیں تو بتائیے ذرا۔ وہ جتنے اغنیاء ہیں وہ اور ہیں، لیکن جو امیر المؤمنین فاتح خیبر قرار پائے تھے، علامہ شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو مدینہ میں جتنے اصحاب تھے ان کے بچے سونے کی ڈالیوں سے کھیلتے تھے۔ سونے کی ڈالی جانتے ہیں آج کل جو سونے کی وہ جو ایک ٹکی سی پیک ملتا ہے، ایسی ڈالیاں تھیں، اصحاب کے بچے کھیل رہے تھے، اور امیر المؤمنین کے گھر میں اس رات فاقہ تھا۔ جتنا مال ملا تھا وہ گھر پہنچتے تک وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ سرن و علا، یہ قرآنی نام ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، قرآنی نام ہے کہ نہ خوف آتا ہے نہ حزن آتا ہے۔ جو تلواروں کے سائے میں سوئے، موت کے بادل سر پہ منڈلا رہے ہوں، اور رات آسانی سے سو جائے اور اس کے بدلے مرضات خدا کو خرید لے، اس نہ خوف آئے نہ حزن آئے، وہ صرف ذات علی ہیں۔ وما يعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یہ جو تعویل خدا، تعویل قرآن کو بیان کرتے ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک وہ جو تعویل قرآن راسخون فی العلم، یہ قرآنی نام ہے کہ علی کا قرآنی نام ہے راسخ فی العلم۔ یہ قرآنی نام کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ نے نام دیا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یہ امیر المؤمنین کی ذات ہے، مظلوم کربلا کی ذات ہے، اور خود یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان کے نام پر خرچ کیا جائے تو وہ بھی قرض خدا میں جاتا ہے۔ اور ایک اور قرآنی نام شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اور جب امام زمان اس دنیا میں تشریف لائے، اکثر ائمہ جب اس دنیا میں تشریف لاتے تھے تو اس آیت کی تلاوت کرتے تھے کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے،
اور کون گواہی دیتا ہے؟ والملائکہ، ملائکہ گواہی دیتے ہیں وحدہ لا شریک ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور صاحبان علم گواہی دیتے ہیں۔ تو یہاں صاحبان علم سے مراد کون ہے؟ صاحبان علم سے مراد وہ تو نہیں ہیں، صاحبان علم سے مراد وہ بھی نہیں ہیں، صاحبان علم سے مراد اور بھی کوئی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف امیر المومنین کی ذات ہیں، اولو العلم قائما بالقسط، جو بالکل عدالت پر، قسط پر قیام کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، دیکھیے یہ قرآنی نام ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم کو چنا، حضرت نوح کو چنا، اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو چنا عالمین پر، یعنی عالمین پوری دنیا سے جو فوقیت رکھتے ہیں وہ حضرت آدم ہیں، حضرت نوح ہیں، اس کے بعد آل ابراہیم ہیں اور آل عمران ہیں۔ آل ابراہیم اور آل عمران میں کون آتا ہے؟ وہ امیر المومنین کی ذات بابرکات ہے۔ اور ایک اور مقام پر قرآنی نام کیا ہے؟ قل، قرآن مجید کہتا ہے اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، آپ عمل کیجئے، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ آپ عمل کریں اور یہ مت گمان کیجئے کہ آپ کے عمل کو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ فسیر اللہ عملکم، ایک اللہ آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے، والمؤمنون، اور مؤمنون دیکھ رہے ہیں۔ یہ مومنون ایک لفظ نہیں ہے، مومنون جمع ہے، جمع پر دلالت کرتا ہے، کوئی ایک مراد، اور اس جمع جو کم از کم 3 پر دلالت کرتی ہے۔ یہاں وہ مومن نہیں ہیں جن کو کوئی سمجھتا ہے، نہیں، یہ مومنین ائمہ اطہار علیہم السلام کی ذوات بابرکات ہیں۔ جیسے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر دروازے پر کوئی شخص آیا، کسی نے نوک کیا اور آپ کی کنیز باہر ہوئی، اور اس آنے والے کی نگاہیں، آنے والے کی نگاہوں میں کچھ فطور تھا، اور اس نے کوشش کی کہ وہ کوئی نازیبہ حرکت کرے، تو اندر سے ہی امام محمد باقر علیہ السلام جو کہ پشت دیوار تھے، اور آپ نے آواز لگائی اور آپ نے فرمایا رک جاؤ اے عبد خدا، کیوں غضب خدا کو دعوت دیتے ہو؟ کہنے لگا آپ کو کیسے علم ہوا؟ کہا یہ در و دیوار، یہ ہماری نظروں، یہ در و دیوار ہمارے علم کے سامنے حائل نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا قرآنی نام بہت ہیں، اور کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، آج میرا چونکہ آج برسلز میں 9:22 پر افطار ہے، اور تب تک ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے، اور آج کوشش ہے کہ ہم مصائب کو تفصیل سے پیش کریں گے، اور کل بھی مجلس سے عزا ہوگی انشاءاللہ، اور 2-4 چیزیں اور بیان کر کے آپ کی خدمت میں پھر مصائب کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور قرآنی نام فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھئے اہل ذکر سے، اگر آپ کو نہیں علم تو۔ اہل ذکر کون ہیں؟ جو کسی کے دروازے سے علم کی بھیک مانگتے ہیں، وہ اہل ذکر کون ہیں کہ جن کا ذکر اپنے بھی پسند نہیں کرتے؟ وہ اہل ذکر کون ہیں؟ اہل ذکر کبھی اپنے اہل و عیال کو مارا پیٹا نہیں کرتے۔ وہ اہل ذکر جو مخدرات پر اپنے ہاتھ کو اٹھائے، وہ اہل ذکر نہیں ہے۔ اہل ذکر کون ہے؟ اگر کوئی کسی کو دیکھے مظلومیت کی چکی میں پستے ہوئے تو اپنا تن من دھن لگا دے اس کی مدد کے لیے، اس کے مداوع کے لیے۔ اب آئیے قرآن مجید کا ایک اور علی کا نام ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اے لوگو پھر آپ سے قیامت والے دن ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت عظمی ولایت امیر المؤمنین و ائمہ اطہار علیہ السلام ہے۔ وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی نعمت ہے، ولایت ہے، امامت ہے، کہ جس کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ بس یہیں پر میں اسی آیت پر اختتام کروں گا۔ وَلْتَكُنْ، قرآن کہتا ہے آپ کے اندر ہونی چاہیے، امتن، ایک ایسا گروہ،
ہونا چاہیے یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف پکارے، یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکے کون ہے؟ اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ بعض روایات میں ہے کہ امیر المؤمنین قتل امیر المؤمنین لشدت العدالہ، امیر المؤمنین کو عدالت، شدید عدالت کی وجہ سے اپنے مخالف ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کہ پہلے زمانوں میں جن لوگوں نے عیش و عشرت کی اور بیت المال سے کھایا اور پیا اور لوٹا، امیر المؤمنین نے آ کر ایک معیار بنا دیا کہ کسی کو بیت المال میں فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، بیت المال تمام کے لیے برابر ہے، سب کو برابر ملے گا۔ لیکن جن کو زیادہ ملتا تھا، جب ان کی کٹوتی ہوئی تو وہ مخالف ہو گئے کہ امیر المومنین نے یہ کیسا لاء بنا دیا، کیسا اصول بنا دیا۔ آپ نے فرمایا نہ کسی عرب کو کسی عجم پر ہے، نہ عجم کو کسی عرب پر ہے، نہ غلام آزاد، بیت المال۔ بیت المال سے مطلب کیا؟ کہ وہ CPS لے رہا ہے، کہ بیت المال اس کو اتنا پیسہ دے رہا ہے کہ اس کا کام و دہن بند نہ ہو۔ اور وہی بیت المال کا جو کانسیپٹ یہاں آپ دیکھ لیجئے، یہاں مغرب میں خاص طور سے بیلجیم میں کتنا اچھا نظام ہے کہ کم از کم اتنا دیا جاتا ہے کہ اس کی رہائش، اس کا کھانا پینا، بھوکا نہیں مرتا۔ یہی نظام امیر المؤمنین نے متعارف کرایا، کہا کہ وہ شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ذرائع آمدن نہیں ہے، وہ بیت المال سے لے سکتا ہے، لیکن کتنا لے سکتا ہے؟ اتنا ہی لے سکتا ہے جتنے سے اس کا کام و دہن چلے، کھانا پینا، لباس، رہائش، تاکہ یہ کم از کم اس کو زندگی کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ اس کو میسر آئیں۔ تب امیر المؤمنین کے دشمن ہوئے، کہا کہ ہمیں تو اتنا ملتا تھا، اب وہ نہیں ملتا۔ لیکن عزاداران امیر المؤمنین، ابھی یہ جو آج کی شب ہے، آج کی شب میں، آج کی شب آسمان کے ملائکہ بھی محزون ہیں، رسول خدا قبر میں محزون ہیں۔ آج حسنین کی یتیمی کی شب ہے، آج زینب و کلثوم کی یتیمی کی شب ہے، آج حسنین کو، زینب و کلثوم کو، آج علی و بطول کے بچوں کو دوسری مرتبہ اپنے والدین کے درد کی اور اپنے والدین کی جدائی کی اس درد کو برداشت کرنا پڑا۔ پہلے جب ماں زہرا اس دنیا سے گئیں، لیکن کم از کم باپ تو موجود تھے، باپ موجود تھے، سہارا دینے والے تھے، ہر ایک کو اپنی بغل میں لیا، ہر ایک کے سر پر دست شفقت پھیرا، اور بچوں کو امید تھی۔ اور بی بی زہرا نے وصیت کی تھی کہ اے امیر المومنین، میرے ان بچوں کا خیال رکھیے گا، میرے یہ بچے رونے نہ پائیں۔ لیکن آج کی شب حسنین کی یتیمی کی شب ہے، ملائکہ گریہ کناں ہیں، مرثیہ کناں ہیں، آج کوفہ کے یتیم گریہ کناں ہیں، کوفہ کی بیوائیں گریہ کناں ہیں۔ بلکہ یہ کہوں کہ جب 19 رمضان کی شب کو طوفان آیا، آندھی آئی اور دروازے بجنے لگے، بجلی کڑکنے لگی، اور اس ماحول کیفیت کو جب زلزلہ آیا زمین کوفہ میں، تو بی بی زینب کلثوم اور زینب و کلثوم دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئیں کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اور اتنے میں کیا دیکھا کہ امیر المؤمنین کا سر شگافتہ ہے، اپنے امامے کے پیچ سے سر کو باندھا ہوا ہے، اور ایک یمنی چادر پر ڈال کر امیر المؤمنین کو اپنے گھر لایا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا اے مظلومے، اے امیر المؤمنین، یقیناً آپ اول مظلوم ہیں۔ وہ علی جو فاتح خیبر و بدر و حنین تھا، وہ علی کہ جس کے ایک ہاتھ پر وہ پورا باب کھڑا ہو گیا اور خیبر کا پورا لشکر وہاں سے گزر گیا، آج وہی علی ہے جو 40 قدم کے فاصلے پر گھر ہے، لیکن 40 قدم کا فاصلہ چل نہیں سکتے ہیں۔ جو حضرات زیارات پر تشریف لے گئے ہوں گے، انہوں نے مسجد کوفہ کے بغل میں دیکھا ہوگا امیر المؤمنین کا گھر، کتنا بڑا گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، اس میں ایک مکتب ہے حسنین شریفین کا، چھوٹا سا کنواں ہے، اور اس کے اندر، گھر کے اندر ہی وہ موجود ہے۔
ایک حجرہ بی بی زینب کبریٰ ہے، حجرہ بی بی ام کلثوم ہے، اور قریب یہ گھر ہے اور آپ مسجد میں موجود ہیں، اور مسجد سے جب گھر آ رہے تھے اور کیا دیکھا کہ یمنی چادر پر لا رہی ہیں، اور ایک مرتبہ دونوں بہنوں نے اپنے ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈال لیے، اور چونکہ مخدرات عصمت تھیں، لیکن جب علی ابن ابی طالب اس یمنی چادر پر ڈال کر جب گھر لا رہے تھے، اور جیسے ہی امیر المؤمنین پہلے نحیف آواز میں بول رہے تھے، لیکن جیسے ہی گھر کا دروازہ آیا، ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا حسن یہاں رک جائیے۔ کہا کیوں بابا؟ ایک مرتبہ امیر المؤمنین کی اسی نحیف آواز میں جلال آ گیا، اور اس جلال آ گیا اور جلال والی آواز سے کہتے اے میرا بیٹا مجھے یہاں اتار دو۔ کہا کیوں آقا، آپ تو سقط نہیں رکھتے ہیں؟ کہا نہیں، میں یہاں چل کر جاؤں گا، میں یہاں سے چل کر جاؤں گا۔ اور پھر فرمایا، ایک روایت کے مطابق علماء بیان کرتے ہیں، اور کہا کہ یہ جتنے اصحاب ہیں نا، یقیناً مسجد میں جتنے اصحاب موجود تھے، ان اصحاب سے اے میرا بیٹا حسن کہو کہ یہ واپس چلے جائیں۔ ظاہر اصحاب بھی امیر المومنین کی اس کیفیت کو دیکھ کر گریہ کناں تھے، اور خاموشی تھی، سحر کا وقت ہے، صبح کی فجر کی نماز کا وقت ہے، اور کہا ان اصحاب سے کہہ دیجئے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ مولا نے کہا لیکن اصحاب نے پوچھا یا امیر المؤمنین، ہم آپ کو اس کیفیت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اور یہاں امیر المؤمنین نے ایک درد بھرا جملہ کہا بیٹا حسن ان سے کہیے آپ چلے جائیں، میرا سر اقدس شگافتہ ہے، اور میں اس کیفیت میں جب گھر جاؤں گا تو میری بیٹیاں زینب و کلثوم سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ بیٹی کا اپنے باپ سے بڑا ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے، اور بیٹیاں اپنے باپ سے بڑی محبت کا اظہار کرتی ہیں، تاریخ میں بہت مثالیں ہیں، اور جیسے ہی میری بیٹیاں یہ آواز سنیں گی تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گی، ان کے گریے کی آواز بلند ہوگی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹا حسن مجھے علی کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بچیوں کے، میری بیٹیوں کے مخدرات عصمت کے گریے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں میں پڑ جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے امیر المومنین آپ کتنے غیور ہیں، ابھی تو آپ زندہ ہیں، آپ برداشت نہیں کرتے آپ کی بیٹیوں زینب و کلثوم کی آواز آپ کے اصحاب باوفا کے کانوں میں پڑے۔ میں کہوں گا مولا کاش آپ کربلا میں ہوتے، کاش آپ کوفہ و شام میں ہوتے، جہاں شام کا جہاں منظر تھا، اور وہاں ایک لعین بار بار پکار کر کہتا تھا کہ وہ کون ہے کہ جو عورتوں کی اوٹ میں کھڑی ہے؟ کسی نے جواب دیا ہی زینب بنت علی، یہ جو میلے لباس میں ہے یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جب امیر المؤمنین کو گھر لایا گیا، اور امیر المؤمنین کو جب گھر میں لے آئے، اور لانے کے بعد امیر المؤمنین اپنے گھر میں آئے اور اپنے بستر پر رہے، اور اس کے بعد روایت یہ بتاتی ہے کہ امیر المؤمنین نے اس شب، یعنی یہ جو نماز ہے امیر المؤمنین نے یہ جو نماز پڑھی ہے یہ نماز بیٹھ کر پڑھی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب امیر المؤمنین یا اہل بیت اطہار بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعاً اسی شرعی وظیفے کے موظف ہیں کہ وہ کھڑا ہو کر پڑھ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے جب زندان شام میں ایک مرتبہ پھوپھی اماں کو دیکھا کہ بی بی زینب کبریٰ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھیں، ایک مرتبہ فرمایا پھوپھی اماں کیوں آپ نماز بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام سجاد نے تعجب کیا کہ کیوں آپ بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں؟ تو بی بی نے جواب دیا جو کھانا ملتا ہے وہ اتنا قلیل ہوتا ہے، میں ان بچوں کو دے دیتی ہوں، اب مجھ میں کھڑا ہونے کی سکت نہیں ہے، بس یہ جو نماز مغربین ہے یہ امیر المؤمنین نے بیٹھ کر ادا کی ہے، اور اپنی زندگی کی پہلی نماز علی نے بیٹھ کر ادا کی ہے۔ اگرچہ جب بیٹھ کر ادا کرتے ہیں، ایک عام نوجوان کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے نوافل، لیکن ان کا اتنا ثواب نہیں ہے کہ جتنا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ بس امیر المومنین بستر پر آئے، لیکن اسبغ بن نباتہ کہتا ہے کہ جب حکیم آیا اس نے معائنہ کیا، اور اس نے ایک زرد رنگ کی پٹی باندھی،
بعض روایات میں ہے کہ زرد رنگ کی، بعض میں ہے سبز رنگ کی پٹی باندھی امیر المؤمنین کو، اور امیر المؤمنین اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے چہرے کا رنگ اور اس پٹی کا رنگ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کون زیادہ سبز ہے، یہ کیفیت ہو چکی تھی، اس زہر نے اتنا اثر کر لیا تھا۔ اور وہ ابن ملجم ہے جو بے حیائی سے کہہ رہا تھا میں نے اسے 40 دن زہر میں بھگو کر رکھا ہے، اور اگر یہ پورے اہل کوفہ پر ضرب لگ جائے تو وہ سارے کے سارے مر جائیں۔ اور اس کے بعد امیر المؤمنین نے اپنے اہل خانہ کو بلایا اور وصیتیں کرنا شروع کر دیں، اپنے بچوں کو، شہزادوں کو الگ وصیتیں کی ہیں، اہل خانہ کو الگ وصیتیں کی ہیں، اور وصیتیں کرتے کرتے ساتھ گریہ بھی کر رہے تھے۔ اور ایک مرتبہ جب امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا، یہ بڑے بزرگ مرجع سے میں نے یہ جملے سنے ہیں اور فقی سے یہ جملے، وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ آگے بڑھے اور گریہ کناں تھے، مولا علی نے اپنے گریے کو ضبط کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جب کسی کا باپ اس کی نظروں کے سامنے زندگی کی آخری لمحات گزار رہا ہو تو اولاد کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اولاد اپنے باپ سے لپٹ جاتی ہے، گریہ کناں ہوتی ہے کہ آخری ملاقات ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو جب گریہ کرتے دیکھا، امیر المؤمنین نے تسلی دی کہ اے میرا بیٹا، اے میرا بیٹا، اے میرا بیٹا، تسلی دی، اور پھر کہا کہ اے میرا بیٹا حسن، مجھے تو یہ زہر بھلی ایک تلوار لگی ہے، لیکن آپ کو جو زہر ملے گا وہ حلاحل زہر ہوگا، آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر نکلیں گے، میرے تو دماغ کے ٹکڑے کٹ کے نکل رہے ہیں نا۔ تسلی دی، اور پھر مظلوم کربلا آگے بڑھے اور ان کو سینے سے لگایا اور کہا اے میرا بیٹا مظلوم کربلا، اے میرا بیٹا مظلوم ہے کربلا، مجھے تو ایک ضرب لگی ہے اور آپ وہ ہوں گے جو یکا و تنہا میدان کربلا میں آپ کے وجود کا کوئی مقام ایسا نہ ہوگا کہ جہاں جنگ اور زخم کی جراحت موجود نہ ہو، اور آپ تو بے پناہ زخم کھائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جب اپنی بیٹی زینب کو دیکھا، بی بی گریہ کر رہی تھی، تو مولا کائنات سے برداشت نہ ہو سکا، ساتھ ساتھ مولا کائنات نے بھی گریہ کرنا شروع کر دیا۔ بس وصیت کے آخری جملے سنیے اور اس کے بعد دعا افتتاح کی جانب بڑھیں گے۔ اور وصیت کیا کی، سارے اہل و عیال کو بلایا، تقریباً 35 کے لگ بھگ افراد موجود تھے اور مولا بستر پر موجود ہیں، اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو بلایا اور امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ آگے تھاما، اور جتنے اہل و عیال تھے اور جتنے اعزاء تھے سب کے ہاتھ کو امام حسن کے ہاتھ پر دیا، گویا امام حسن کی بیعت لے رہے تھے، امام حسن کی نصرت کے لیے ان کو کہا، امام حسن کی اطاعت کی تائید کر رہے تھے، امام حسن کی فرما برداری کا درس دے رہے تھے۔ لیکن جب سب کا ہاتھ دے دیا تو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ امیر المؤمنین نے جب حضرت عباس کی باری آئی، ایک مرتبہ مظلوم کربلا کو بلایا اور کہا اے میرا بیٹا حسین آگے بڑھیے، اور جیسے ہی آگے بڑھے تو تب امیر المؤمنین نے حضرت عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا، تو کہیں مجمع میں سے سسکیوں کی آواز آئی، رونے کی آواز آ رہی تھی۔ امیر المؤمنین نے فرمایا بیٹا زینب، ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی میری زندگی میں کون گریہ کر رہا ہے؟ کہا یہ ہماری ماں ام البنین ہیں۔ امیر المؤمنین نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا اے ام البنین، ابھی تو میں حیات ہوں، گریہ کا کیا راز ہے؟ بی بی نے فرمایا آقا آپ اتنا بتائیے کہ آپ نے سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، کیا میرے بچے عباس میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ وہاں امیر المؤمنین نے گریہ کیا اور فرمایا یہ اللہ نے عباس مجھے دیا ہی حسین کی مدد اور نصرت کے لیے ہے، ایک وقت وہ آئے گا جب میں موجود نہیں ہوں گا، لیکن اے ام البنین آپ موجود ہوگی، لیکن یہ میرا بچہ عباس ہے کہ جو اپنے دونوں شانے اپنے آقا و مولا مظلوم کربلا کی مدد اور نصرت میں ان پر فدا کر دے گا۔ اور اس طرح ایک اور آخری جملہ سن لیجئے، اور وہ یہ کہ جب سب کو وصیتیں کر چکے اور ایک مرتبہ مظلوم کربلا کو قریب بلایا
اور قریب بلایا، کہا اتنے قریب ہوئے، کہا اے میرے بیٹے اتنا قریب ہوئیے کہ آپ کا کان میرے منہ کے قریب آ جائے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ مظلوم کربلا نے اپنے سر کو جھکایا، اتنا جھکایا، اپنے کان کو اپنے بابا کے دہن کے قریب کیا۔ اب ایک جملہ بابا نے کہا، اب کیا کہا یہ صرف امیر المؤمنین جانتے ہیں یا مظلوم کربلا جانتے ہیں، لیکن عزاداران امیر المؤمنین اس کا راز اکثر اہل خانہ پوچھا کرتے تھے کہ اے مظلوم کربلا، آپ کو بابا نے آخری وقت میں کون سی وصیت کی تھی، کون سا ایسا راز بتایا تھا؟ فرماتے تھے وہ راز ہے میرے اور میرے بابا امیر المؤمنین کے درمیان، لیکن وہ راز کب کھلا؟ تب کھلا کہ جب عصر عاشور آئی اور مظلوم کربلا رخصت آخر کو آئے، اور رخصت آخر کو آئے اور خیام میں گریہ بپا تھا۔ بیبیاں امام مظلوم کربلا کا طواف کر رہی تھیں، اور رخصت کے بعد ایک مرتبہ فرمایا بہن زینب ذرا اپنی کلائی کو تو دکھائیے۔ جب وہاں سے جب چادر کو ہٹایا، مظلوم کربلا نے بوسے لیے اور کہا یہ وقت کون سا ہے بھیا بوسے لینے کا؟ کہا یہ میں بوسے نہیں لے رہا، یہ بہن بھائی کے بوسے نہیں، یہ مظلوم کربلا ہے، جو حسین ہے، جو اپنے بابا کی وصیت کو پورا کر رہے ہیں۔ یعنی میرے بابا نے یہ وصیت کی تھی حسین جب رخصت آخر کو آنا، اپنی بہن زینب کی کلائیوں کے بوسے لینا، اس لیے کہ یہی نازک اور مخدرات عصمت کے ہاتھ ہیں کہ کل انہی ہاتھوں میں رسن بندھے گی، انہی ہاتھوں کو پس گردن باندھا جائے گا، انہی پس گردن بندھے ہاتھوں کے ساتھ میری بیٹیوں کو کبھی کوفہ اور کبھی شام کے بازار میں پھرایا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول اور منظور فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد جتنے مومنین درخواست گزار ہیں، جنہوں نے درخواست سے دعا کی ہے، پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اور اب دعائے مبارکہ افتتاح۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب شہر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین في موضع العفو والرحمة واشد المعاقبین في موضع النکال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة۔ اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الله أكبر كبيرا۔ الحمد لله بجميع محامده كلها
على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. اللهم إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قدير، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت عدوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك، فتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطفل عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأسماء ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منادع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعادد، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك ترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآل محمد وأعنا على ذلك بفتح تعجل وبضر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد جتنے مومنین اور مومنات نے ہمیں درخواست سے دعا کی ہے ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اور خاص طور سے
جن درخواست گزاروں نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کہا ہے، اور ایک مومن ہیں ان کی آنکھ کا آپریشن ہے، خداوند متعال ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے، اور ایسے ہی ایک اور مومنہ ہیں جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ سید اطہر کاظمی صاحب مریض ہیں، اور مصطفیٰ رزاق صاحب ان کی مدر ان لا اور ان کے کزن بیمار ہیں، اور عابد کاظمی صاحب کے چچا جان مولانا علامہ سید اظہر حسین کاظمی صاحب ICU میں ہیں، انٹینسیو کیئر میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو صحت اور تندرستی عنایت فرمائے۔ ایسے ہی مرحوم عبدالستار کی فیملی کو شفا نصیب فرمائے، مرحوم غضنفر بخاری صاحب کی اہلیہ کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور ایک اور مومنہ ہیں، انہوں نے درخواست سے دعا کی ہے، اور سید ظفر حیدر جو کہ سید اخلاق شاہ صاحب کے کزن ہیں، ان کو اللہ شفا نصیب فرمائے، اور سید خرم صاحب کی اہلیہ اور ان کی سسٹر ان لا کو بھی شفا نصیب فرمائے۔ جتنے اور مریض ہیں جناب سید قبلہ سید تنویر بخاری صاحب، اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے، اور ایسے جملہ مومنین جتنے بھی ہیں درخواست گزار ہیں جنہوں نے درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جو اولاد کے خواہش مند ہیں اس مبارک شب کے صدقے ان کو اولاد نرینہ عنایت فرمائے، جنہیں اولاد دی ہے انہیں نیک اور صالح تربیت کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور ایک مومنہ نے درخواست سے دعا کی ہے، ایک اور مومن ہیں جناب سید محسن نقوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو روزگار نصیب فرمائے۔ اور ایک اور مومنہ کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مشکل ہے اس مشکل کو آسان فرمائے۔ اور ایک پاکستان سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی جملہ دینی دنیاوی شرعی حاجات پوری فرمائے، اور ایک ان کا عدالتی معاملات ہیں ان کے حق میں تمام فرمائے۔ اور جتنے بھی حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، ویورز ہیں، ہم سب کو خداوند متعال امام زمان کے منتظرین میں سے شمار فرمائے، اور قلب ناظرین حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کو ہماری جانب سے راضی و خوشنود فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے، آج پرابلم ہو رہی ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے کچھ، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آج اعمال لیلۃ القدر ٹھیک 10:30 پر ہوں گے، 10:30 بجے اعمال لیلۃ القدر ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی 9:22 ہو چکے ہیں، ہمارے پاس برسلز میں افطار اور نماز مغربین کا وقت ہے، اور باقی حضرات اپنے وقت کے مطابق کریں۔ اور اعمال لیلۃ القدر کے لیے انشاءاللہ دوبارہ ٹھیک 10:30 بجے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں لائیو ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ ہمیں جوائن کریں گے، اور مل کر اعمال لیلۃ القدر کے اعمال بجا لائے جائیں گے، اور اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی۔ ابھی اذان